اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج کا سفر کیا، جس دن معراج کا سفر کیا، میں اس دن ایک عورت کو جہنم میں اس حالت میں دیکھا، اس حال میں دیکھا، اس عورت کا سر کا بال پکڑ کر ایک پیڑ میں لٹکا دیا گیا ہے اور اسے گھمایا جا رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری بیٹیوں، بس صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے سینے میں خنجر چبھو دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھ لیا، جبریل یہ کون عورت ہے اور کس وجہ سے اتنا دردناک جہنم میں اسے سزا ملی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت ہے، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں سر کے بال کو کھول کر چلا کرتی تھی۔ اے اللہ کے نبی یہ کسی کا پرواہ نہیں کیا کرتی تھی، یہ بازاروں میں جایا کرتی تھی تو بے پردہ ہو کر جایا کرتی تھی، یہ بازاروں میں، میلوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یعنی دنیا کی تمام زمینوں میں گھوما کرتی تھی تو سر کے بالوں کو چھپا کر نہیں جایا کرتی تھی۔ میری بیٹیوں، میری اسلامک بہنوں، اور آج موجودہ دور کے لڑکیوں کے باپ اور بھائیوں، سنو، آج ہمیں اس چیز کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسلام نے عورتوں کو پردوں سے مزین کیا ہے، آج اس پردہ کا گردہ اڑایا جا رہا ہے۔ کم از کم ہمیں اور آپ کو، آج میری بہن، آج میری لڑکیاں اسکولوں میں جا رہی ہیں، کالجوں میں جا رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں اسکول جانے کے لیے منع بھی نہیں کرتا، میں اسکولوں کی توہین بھی نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں، اسکول جائے، دنیا داری کرنے کے لیے دنیاوی تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ہاں ایسے نہیں کہ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے میں اسلام کے حکم کو توڑ دو اور آیت قرآنی کو توڑ دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیرو تلے کو چل دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ایک باپ کے لیے ضروری ہے کم از کم اپنی بیٹیوں کو تلقین دے، کم از کم اپنی لڑکیوں کو بولے، اے میری بیٹی تم اسکول جا رہی ہو، تم کالج جا رہی ہو، اے میری بیٹی، اے میری بہن، کم از کم تم اپنے آپ کو پردہ میں چھپا لو، اپنے سر پر دوپٹہ رکھ لو، اسکارف رکھ لو۔ اے میری بیٹی تم اسلام کی ماننے والی ہو، تم مسلم گھرانہ کی لڑکی ہو، تم ایسے طریقے سے پردہ میں جاؤ تاکہ دنیا تمہیں دیکھ کر پہچان لے، تمہاری پردہ دنیا کی نگاہوں میں پہچان بن جائے گی۔ جب راستہ میں چلو گی تو دنیا کے لوگ تمہیں دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ اسلام کو ماننے والی خاتون ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی خاتون ہے، یہ اپنے حسن کو ظاہر کرنے والی نہیں ہے، یہ اپنے زینت کو ظاہر کرنے والی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، اس کے جو گارجین ہیں، جو مالک ہیں، اسے چاہیے کہ ان سب چیزوں کو فالو کریں اور انہیں تلقین کریں۔ میری بہنوں ذرا سا سنو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آج دور حاضرہ کی بیٹیوں کو اللہ نہ کرے کہ ان کے سر کے بالوں کو پکڑ کر لٹکایا جائے۔ میری بیٹیوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ان بیٹیوں کو اللہ نہ کرے کہ ان کے سینوں میں بھی خنجر چبھایا جائے۔ میری بہنوں، کم از کم اپنے سینے پر دوپٹہ رکھ لیا کرو، راستہ میں چلو۔ کہاں تمہیں اسلام نے بائیکاٹ کیا ہے، تمہیں ضرورت پڑے گی تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ گی، تمہیں اگر ضرورت پڑے تو تم بازاروں میں بھی جاؤ گی، لیکن تم ایک اسلامی عورت بن کر
کر جاؤ گے. تمہارا سر کا ایک بال بھی ظاہر نہیں ہونی چاہیے, تمہارا حسن و نما بھی ظاہر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر خطاب کیا. دنیا کے کسی مولوی کو خطاب نہیں کیا, دنیا کے کسی ولی اللہ کو اللہ نے خطاب نہیں کیا, بلکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں, آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں, اور کلمہ پڑھنے والی تمام مسلمان کی بیٹیوں سے, عورتوں سے آپ کہہ دیں یدنین علیہن من جلبابہن. اے نبی کہہ دیں جب وہ گھر سے باہر نکلے, کسی بھی ضرورت میں نکلے, آپ اپنی بیوی, اپنی بیٹی اور اپنی امت کی تمام عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے سر پر موٹا سا چادر رکھ لے, کوئی کپڑا رکھ لے, برقع میں پورے کے پورے ڈھپ جائے, اس کے بعد میں نکلے. یہ پردہ کیوں دیا جائے گا؟ قرآن اس کو واضح طریقہ سے بیان کر دیا. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یزین. او لوگو, اے دنیا کی بیٹیوں, اگر تم اپنے سر پر دوپٹہ رکھتی ہو, تم اپنے آپ کو برقع میں لپٹ کر ڈھک کر چلتی ہو, یہ تمہارا دنیا کی نگاہوں میں پہچان بن جائے گا. دنیا تمہیں دیکھ کر پہچان لے گی, یہ قرآن کو ماننے والی بیٹی ہے, یہ اسلام کی فالوور ہے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی بیٹی ہے. میری بہنوں, میرے بھائیوں, آج ہمیں اپنے اپنے گھروں میں نظریہ کر دیکھنی چاہیے. دور ہاجرہ کا جائزہ لیجئے کہ آج ایک لڑکی, آج میری بہن جب اسکول کے لیے روانہ ہوتی ہے تو اس کا لباس کو دیکھ لیا جائے. لباس تو پہنتی ہے تو سینے میں دوپٹہ نہیں ہے, بال کو سنور کر نکلتی ہے, سر پر دوپٹہ نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہمیں دیکھنا چاہیے آج ہم اپنی بیٹیوں کو اور آج اپنی بہنوں کو آج کھلے میدان میں لاوارث گائے کی طرح سے چھوڑ دیا ہوں, بھیڑیوں کی طرح سے چھوڑ دیا ہوں, بکریوں کی طرح سے چھوڑ دیا ہوں. لگتا ہے اس کا کوئی وارث ہے ہی نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, میں کہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں پر غور کرنا پڑے گا. چلو سنو, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے. اے دنیا کی عورتوں, اسلام کے دعویٰ کرنے والیوں, فاطمہ تم جیسی ایک عورت تھی. سنو اس کا پردہ کا یہ حال تھا. حضرت فاطمہ الزہرا رو رہی ہے. حضرت علی پوچھ رہے ہیں فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ فاطمہ کہتی ہے اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر, جب میں مر جاؤں گی تو میرے اوپر آپ ایک احسان کرنا کہ میری جنازہ کی نماز رات کے اندھیری میں کرنا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ تم نے تو ایک مصیبت مجھ پر ڈال دی. ایسی کیا بات ہے؟ یہ کیسی عقل ہے کہ تمہارا انتقال ظہر میں ہو تو عصر میں تمہاری جنازہ لے کر نہ جایا جائے, اور عصر میں ہو تو مغرب میں نہ لے کر جایا جائے, رات کی اندھیری کو مخصوص کر رہی ہو. اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ دنیا کی میری بہنوں سنو, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے میرے شوہر, جب تک میں زندگی میں رہی, جب تک میری سانس کی مشین جاری رہی, اے علی آج تک کوئی غیر محرم مردوں کا میں نے درشن نہیں کی ہوں. اے علی میں ہمیشہ پردہ میں رہی ہوں. اے علی مجھے یہ بات پسند نہیں, مجھے گوارا نہیں کہ مرنے کے بعد بھی میرے مرے ہوئے جسم میں جو کفن کا کپڑا ہو, اس کفن کا کپڑا پر کوئی دوسرے مرد کا
नज़र पड़े। हमें पसंद नहीं कि मेरे मर जाने के बाद में मेरी बॉडी को भी कोई गैर मर्द देखे। इसलिए अल्लाह के वास्ते मेरे शौहर इस वसीयत को ज़रूर पूरा कर देना। मेरी बहनों देखो, जीते ज़िंदगी में पर्दा का एहतियात तो करिए। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी लेकिन मरने के बाद भी पर्दा का ख्याल है, मरने के बाद भी अपने पर्दा को नहीं भूल रही हैं। मेरी बेटियों, इसलिए तुम्हें पर्दा का हमेशा एहतियात करना पड़ेगा, तुम्हें पर्दा के साथ में रहना पड़ेगा, और वरना दुश्मनाने इस्लाम मौका से फ़ायदा उठाएगा। सुनो, तुम्हें पर्दा में रहना गैरत आ रही है, पर्दा तुम्हें ख़राब लग रहा है मेरी बेटियों, इसलिए तुम्हारा हिजाब को नोचा जा रहा है। गैर कौम तुम्हारे हिजाब पर पाबंदी लगा रहे हैं, वो तो अपने दिमाग लगा रहे हैं कि इस्लाम ने बड़ी इज्जत व आबरों से नवाजा है, उम्मत मुस्लिमा की बेटियों को बड़ी इज्जत से सरफराज किया है। मेरी बहनों, इन्होंने हरदम कोशिश की है कि कलीमा पढ़ने वाली, इस्लाम के मानने वाली औरतों को कैसे बेपर्दा किया जाएगा। इसलिए तुम्हें खबर सुनने में मिलती है, तुम्हें खबर मिलती होगी कोई लड़की कॉलेज में जा रही है, वहाँ बुर्का को इलाव नहीं किया जा रहा है, वहाँ स्कार्फ को इलाव नहीं किया जा रहा है। मेरी बहनों, जो तुम्हारा इज्जत का सामान था उस पर भी आज कानून लागू किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि तुम पर्दा से कोसों दूर भाग चुकी है, तुम पर्दा से घृणा करती हो, इसलिए आज उस पर्दा को तुम्हारे ऊपर से पर्दा का गर्दा उड़ाया जा रहा है और पर्दा से तुम्हें रोका जा रहा है। मेरी बहनों, तुम सर्विस कर रही हो, करो, तुम कॉलेज में जा रही जाओ, बाज़ारों में जाती हो जाओ, जो तुम्हारे ज़रूरियात में से है, जो तुम्हारा ज़रूरत का काम है जाने के लिए इस्लाम तुम्हें मना नहीं करता है, लेकिन इस्लाम को हर कदम पर तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें हमेशा पर्दा में ही रहना पड़ेगा, पर्दा के साथ जाना पड़ेगा। मेरी बेटियों, आज लापरवाही के साथ में इस्लाम को बदनाम करते हुए घूमने वालियों, शॉपिंग मॉल में जाने वालियों, बाज़ारों में जाने वालियों, और आज मौजूदा दौर के दयूस बापों, सुन लो, तुम एक मुसलमान बाप होकर अपनी बेटी को जो बाइक में लेकर तुम जा रहे हो, अरे पहले देखो उसके बॉडी में कोई मोटी सी चादर है या नहीं, कोई स्कार्फ है या नहीं। मैं कैसे बाप हूँ, अपनी बेटी को समझौता नहीं दे रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, 10 लोगों के सामने में मैं वाजे करता हूँ ये मेरी लाडली बेटी है, बड़ा मैं अपने आप को गरूर कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझा जा रहा हूँ। नहीं मेरे प्यारे साथियों, 10 लोगों के सामने अगर आपकी तारीफ की गई है, अरे फला की बेटी देखने में बड़ी हसीना जमीला है, बड़ी अच्छी है, अब बताओ तुम कैसे बाप हो जो इस्लाम ने मना किया था तुम्हारी बेटी का चेहरा कोई गैर महरम नहीं देखेगा। मेरे बेशरम बापो, आज तुम अपनी बेटी को ले जाकर तुम अपनी बेटियों का चेहरा दूसरों तक पहुंचा रहे हो, जबकि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलन्नल जन्नता वला यजिदु रिहा। ऐ मेरी उम्मत की बेटियों, जो पर्दा को एहतियात नहीं करती, जो सर के बालों को खोल कर चल रही है, हेम सेम तुम्हें पसंद है, तुम दुनिया की रंगीला ज़माना में और रंगीला जाल में फंस गई हो। तुम दुनिया के नज़र में 1 मिनट के लिए तुम्हें तो वेलकम दिया जा रहा है, तुम्हें अच्छाई का नारा दिया जा रहा है, लेकिन मेरी बेटियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसी औरत क़यामत के दिन जन्नत तो जाना दूर की बात है, ये जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। मेरी बहनों,
اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم دیا ہے، ہم اپنی زندگی میں قرآن کریم کی ہر آیت کو فالو کریں، ہر آیت کی میننگ اور مفہوم کو سمجھیں، اور سمجھنے کے ساتھ و ساتھ اس پر عمل کرنے کی ہر دم کوشش کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ غور سے سنو، ہمارے سماج میں نام کا مسلمان ہے لیکن اس کے اندر منافق کی نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد مصلیوں کے طرف اپنا رخ کر لیا، اپنا چہرہ مصلیوں کے طرف کر لیا، اور دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سلام پھرنے کے بعد میں وہ دوبارہ کھڑا ہو رہا ہے، مطلب کہ اسے ایک رکعت نماز ملی ہے، پہلے کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق اس کو بغور دیکھ رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ آدمی ہے جس کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، دیکھا جائے ایک چھوٹی یا دو چھوٹی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ سلام پھیرا، مسجد سے باہر چلا گیا، تو جو پوشیدہ CID ہوتا ہے، خفیہ CID، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس آدمی کو دیکھو، اس آدمی کو دیکھو۔ دیکھنے کے بعد عمر فاروق نے کہا کہ اس کا نام ڈائری میں نوٹ کر لو۔ اے میرے سماج کے لوگوں، آج اس کی ایک رکعت فوت ہو گئی، چھوٹ گئی ہے، دوسرا دن میں دیکھوں گا، تیسرا روز میں دیکھوں گا، تیسرے روز کے بعد اگر پھر وہ کوتاہی کرے، فجر کی ایک رکعت چھوڑ دے، اے لوگو سن لو، میں اسے سزا دوں گا۔ پوچھا گیا اے عمر فاروق کیا سزا دیجیے گا؟ عمر فاروق نے کہا میں اس کا دہنا ہاتھ کاٹ دوں گا اور بایاں ہاتھ کاٹ دوں گا، میں خلاف سزا دوں گا، الٹا سزا دوں گا، یا پھر میں ایسے کروں گا کہ اس کا دہنا پیر کاٹ دوں گا اور بائیں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پوچھا گیا اے عمر اتنی کڑی سزا کو آپ منتخب کیوں کر رہے ہیں؟ اے عمر اتنی کڑی سزا آپ چناؤ کیوں کر رہے ہیں؟ عمر نے کہا کہ اے لوگوں سنو، جو منافق ہوتا ہے اس کے لیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھنی بڑی مشکل کام ہے، بڑا دشوار ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کہا ہے، اور میں منافق کو ایسے ہی سزا دوں گا، میں منافق کے لیے ایسے ہی سزا تجویز کرتا ہوں۔ تو پیارے ساتھیوں، یہ عمر کا دور تھا، تو خاص کر میری بہنوں، میری بیٹیوں، اسلام نے تمہیں عزت کی نظر سے دیکھا ہے اور تمہیں لبابہ پہنایا ہے۔ اسلام کا دیا ہوا نعمتوں کو تم برباد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تمام امت مسلمہ کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو اے اللہ تو پردہ نشین بنا، اے اللہ ہمیشہ پردہ کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔